اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، اور پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات عطا فرمائے اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے اندر ان کے 70,000 افراد کو قتل کیا گیا، پھر ان کو معافی مل گئی اللہ کی بارگاہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 بہترین افراد کا انتخاب کر کے آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو جب وہاں پر یہ افراد پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے رب سے کلام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتاب عطا کی ہے، تو ان کو یقین ہی نہیں تھا اس بات کا۔ تو کہا کہ ہم یقین نہ کریں گے اس وقت تک جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اب ان کی اس گستاخی اور ان کی اس بے ادبی اور اس بے یقینی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا۔ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی کہ جس کی ہیبت سے سارے مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا کہ وہ میرے ساتھ آئے تھے اور اب وہ فوت ہو گئے، تو وہ کیا جواب دوں گا کہ میں ان کو لے گیا اور ان کو وہ میرے ساتھ قتل ہو گئے اور میں زندہ بچ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات عرض کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور ان کی معافی کے طلبگار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ تو اس واقعے سے انبیاء کرام علیہم السلام ان کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ کتنی بلند ہوتی ہے، اور اللہ کی جو بندے ہیں وہ کیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر اپنی دعا سے مردوں کو زندہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اس لیے زندہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اب یہاں پر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ترک ادب کیسے انجام کا باعث ہے۔ تمہارے پہلوں نے یہ دیکھ بھی لیا ہے، اور پھر تم آج پھر اسی طرح کی گویا کی حرکتیں کر رہے ہو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کر رہے ہو۔ تو ان کو ان کا ماضی یاد دلایا، اور ان پر نعمت جو اللہ نے فرمائی وہ یاد دلائی کہ تم اس ناشکری سے باز آ جاؤ۔ وہ تو اللہ نے تم پر فضل کیا، تم شکر گزار بنو، اب پھر تم ناشکری کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا،
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل جب دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے تو کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا حکم سنایا کہ ملک شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اس میں بیت المقدس بھی ہے، اس میں عمالقہ قبیلے کے لوگ اس پر قابض ہیں، تو بیت المقدس کو ان سے آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان سے بیت المقدس کو آزاد کیا جائے اور اس کے لیے جہاد کیا جائے اور مصر کو چھوڑ کر اس علاقے میں منتقل ہو جایا جائے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے چھوڑنا پہلے بڑا مشکل تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ چل دیے اس جہاد کی طرف تو ان کو بھی مجبوراً ساتھ چلنا پڑا۔ اب ساتھ تو یہ چل دیے، لیکن چونکہ یہ سفر صحرا کا سفر تھا، یہ گرمی کا سفر تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گرمی کی، بھوک کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل مقرر کر دیا جو دن اور رات ان کے اوپر رہتا، جو ان کے اوپر سورج کی تپش پہنچنے نہ دیتا، اور یوں یہ گرمی سے محفوظ ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فضل فرمایا کہ نہ ان کے کپڑے میلے ہوتے، نہ پرانے ہوتے، اور نہ ہی ان کے ناخن بڑھتے، نہ بال بڑھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اوپر فضل فرمایا کہ ان کو جو انسان کو ظاہری حالت پر تکلیفیں آتی ہیں ان سے بچا لیا، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، یعنی گرمی بھی ختم کر دی، بھوک بھی ختم کر دی، اور جو ظاہری تکلیف ہے وہ بھی ختم کر دی۔ اتنی سہولت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہاد کی طرف یہ سہولت یہ عطا فرمائی۔ اب من و سلوہ کیا تھا؟ من و سلوہ کے اندر بہت سے اقوال ہیں۔ اب جو مفسرین کا مشہور اور معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جس کا وزن 4 کلو تھا۔ یہ روزانہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کے درمیانی وقت میں یہ دی جاتی، یہ اپنی چادروں میں چھپا لیتے اور سارا دن اس کو کھاتے رہتے۔ اور پھر سلوہ، اس کے بارے میں جو صحیح قول وہ یہ ہے کہ یہ بھنا ہوا پرندہ تھا، تو یہ ہر بندے کو یہ ملتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہفتے والے دن نہیں ملتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جمعے والے دن ہفتے والے دن کا یہ اپنا جو کھانا ہے یہ جمع کر لیں، لیکن اس میں یہ ساتھ آرڈر تھا کہ صرف ہفتے تک کے لیے جمع کرنا ہے، اس سے زیادہ جمع نہیں کرنا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے زیادہ جمع کرنا شروع کر دیا، پتہ نہیں پھر آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر بے یقینی، پھر وہ توکل کا ختم کر دینا، جب اتنے دنوں سے مل رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن کا جمع کر لو اگلے دن پھر مل جائے گا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ پہلے دن ہوا تھا اور پچھلے سے روٹین چلی آ رہی تھی، روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر ہفتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، بے یقینی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی اندازہ کیجئے اب یہاں پر تیسری بات ہوئی جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ گئے تھے کوہ طور پر اللہ سے کتاب لینے کے لیے، تو پیچھے انہوں نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی، پھر اللہ نے معافی دی، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا نام ہے وہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب گئے تو پھر بے ادبی کی کہ ہم یقین نہیں کریں گے، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ پھر یہاں پر پھر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ روک لیا لیکن پھر بھی معاف کر دیا۔ یعنی ان کی حرکتیں دیکھیں کہ یہ کس انداز سے یہ چلتے رہے ہیں اور کیسی حرکتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی معافی در معافی، معافی در معافی، معافی در معافی۔ اگر آپ اس روئے زمین پر قوموں کا مطالعہ کریں نا، اتنی معافیاں جو براہ راست نبی کے ذریعے ہوں
یہ کسی قوم کو نہیں ملی۔ اللہ نے جتنا فضل اس قوم پر فرمایا تھا، لیکن یہ ہر عمل کے بعد اب آگے بھی پڑھیں گے کہ ابھی بنی اسرائیل یہ راستے میں ہے، یعنی ابھی قوم فرعون سے نجات کے بعد سے لے کر بیت المقدس پہنچنے تک انہوں نے کیا کیا حرکتیں کر دی اتنے وقت کے اندر ہی، اور وہاں پر پہنچ کے انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ اور قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر۔ ایک صحابی ایک معیت میں رہنے والے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، ایک معیت میں رہنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایسی کوئی حرکت منقول نہیں کہ کبھی ایسے کسی شش و پنج کا صحابہ شکار نہیں ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا حکم دیا ہو اور پھر انکار ہو۔ نہ تو صحابہ کے لیے آسمان نے سائے کیے ہیں بادلوں نے، نہ ہی من و سلوہ اترے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ضرور اتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان مشکلات اور تکلیف کے اندر نہ تو صحابہ کے ساتھ یہ کیفیت پیش ہے کہ ان کے کپڑے میلے نہ ہوں، ان کے ناخن نہ بڑھیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے تکلیفوں کے ساتھ، اور یہ لوگ نعمتوں کے ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پیٹھ پھیری۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، حضرت جو مدینے کے یہودی تھے ان کے سامنے ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم یاد کرو ان چیزوں کو کہ تم پر کیسے انعامات کیے، اور پھر بھی آج تم وہی حرکت پہ اتر آئے ہو، پھر نبیوں کی مخالفت، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر بھی انہی چیزوں کا بیان ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔